حال ہی میں پینٹاگون نے ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی مہم جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا، اس پر ایک بہت اہم پریس بریفنگ دی۔ تو آج ہم اسی بریفنگ کی اہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہاں کہا کیا گیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ بریفنگ کا آغاز ان الفاظ سے ہوا، یہ ایک بہت ہی واضح پیغام تھا۔ اصل میں یہی وہ جملہ ہے جس نے پورے آپریشن ایپک فیوری کے بارے میں امریکی حکام کے بیانیے کی بنیاد رکھی۔ اس سے ان کا موقف بالکل صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بریفنگ کا پہلا اور سب سے بڑا نقطہ تھا ایک مکمل اور حتمی فوجی فتح کا اعلان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دعوے کو کس طرح پیش کیا۔ حکام نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت خاص تھے۔ انہوں نے اسے صرف ایک فتح نہیں کہا بلکہ ایک بڑی اور واضح فوجی فتح قرار دیا، یعنی انہوں نے اپنے تجزیے میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اور جو بات اس دعوے کو اور بھی حیران کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ حکام کے مطابق یہ فیصلہ کن فتح 40 دن سے بھی کم عرصے میں حاصل کی گئی، اور اس کے لیے امریکہ کی کل فوجی طاقت کا 10% سے بھی کم حصہ استعمال ہوا۔ اچھا، فتح کا دعویٰ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آپریشن کی نوبت ہی کیوں آئی؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پینٹاگن نے اس پوری فوجی کارروائی کا جواز کیا پیش کیا۔ پینٹاگون کے مطابق یہ کوئی نئی یا اچانک شروع ہونے والی لڑائی نہیں تھی۔ ان کی نظر میں یہ اسے ایران کی طرف سے کی جانے والی 47 سالہ جارحانہ کارروائیوں کا نتیجہ قرار دیا، جس کی شروعات 1979 سے ہوئی تھی۔ اور اس 47 سالہ تاریخ میں پینٹاگون نے کچھ خاص الزامات کو اس فوجی کارروائی کی بنیاد بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکیوں کو قتل کرتا رہا، جوہری ہتھیاروں کے لیے جھوٹ بولتا رہا، پراکسیز کے ذریعے حملے کرتا رہا اور یہاں تک کہ سفارت خانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ تو اب ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں جو بریفنگ میں پیش کیے گئے، اور یہ اعداد و شمار واقعی ایرانی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی ایک بہت بڑی تصویر پیش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں بحریہ سے۔ سیدھا دعویٰ یہ تھا کہ ایران کی باقاعدہ نیوی کا تقریباً 90% حصہ اب سمندر کی تہہ میں ہے۔ اور یہ تباہی صرف بحریہ تک محدود نہیں تھی۔ بریفنگ کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نظام، میزائل بنانے کی جگہیں اور ہتھیاروں کے کارخانے، ان سب کو بھی بڑے پیمانے پر تباہ کیا گیا، جس سے اس کی فوجی طاقت تقریباً ختم ہو گئی۔ اس پورے آپریشن کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 38 دنوں میں 13,000 سے بھی زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون نے جو زبان استعمال کی وہ بہت واضح اور بے رحم تھی۔ کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا۔ بحریہ، سمندر کی تہہ میں فضائیہ کا صفایا کر دیا گیا اور میزائل پروگرام کو عملی طور پر تباہ قرار دیا گیا۔ اب بریفنگ کا ایک اور دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک طرف ایرانی رہنماؤں کی قسمت کا ذکر تھا تو دوسری طرف امریکی پائلٹوں کے بچاؤ کا ایک بہت طاقتور تضاد پیش کیا گیا۔ یہاں ایک بہت واضح تصویر پیش کی گئی۔ ایک طرف ایران کی پوری اعلیٰ قیادت، سپریم لیڈر سے لے کر وزیر دفاع تک، سب کو ختم کر دیا گیا، اور دوسری طرف 2 امریکی پائلٹ جو گرائے گئے تھے انہیں بے حفاظت بچا لیا گیا۔ اور یہ ریسکیو آپریشن اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کیسے 14 گھنٹے کی ایک دلیرانہ کارروائی میں دن اور رات کے چھاپوں کے ذریعے دونوں پائلٹس کو بچایا گیا، اور اس دوران کوئی امریکی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس سب کے بعد حکام نے ایک نئی حقیقت کا نقشہ کھینچا۔ ان کے مطابق اس آپریشن نے سب کچھ بدل دیا ہے اور اب ایک نئی اسٹریٹجک حقیقت سامنے آئی ہے۔ انہوں نے ایران کی نئی قیادت کے لیے ایک نئی اصطلاح استعمال کی، نئی حکومت، اور اس سے ان کی مراد ایسے لوگ تھے جنہوں نے امریکی فوج کی پوری طاقت دیکھ لی ہے اور اب وہ مذاکرات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ اور آخرکار اس سب کا مقصد کیا تھا؟ حکام کے مطابق یہ سب کچھ اس ایک موقع کے لیے کیا گیا کہ اب حقیقی امن اور ایک حقیقی معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ فوجی فتح ان کے مطابق امن کے لیے ایک راستہ ہے۔ یہاں آ کے یہ تجزیہ ایک بڑے سوال پر ختم ہوتا ہے۔ بریفنگ میں تو اسے حقیقی امن کا موقع کہا گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے حاصل کیا گیا امن مستقبل کے لیے آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک عالمی سپر پاور اپنی کل جنگی طاقت کا 10% سے بھی کم حصہ استعمال کرتی ہے، اور مطلب محض 38 دنوں کے اندر وہ ایک پورے خطے کی فوجی اور سیاسی حقیقت کو ایسے مٹا کر رکھ دیتی ہے جیسے بلیک بورڈ سے چاک مٹایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
ہاں نا، اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس پوری مہم کو چلانے کے لیے گولہ بارود کے ساتھ ساتھ 9.5 لاکھ گیلن کافی اور تقریباً 20 لاکھ انرجی ڈرنکس استعمال ہوتی ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی دماغ گھما دینے والے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم پینٹاگون کی اسی انتہائی اہم بریفنگ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، جس میں آپریشن ایپک فیوری کی تہلکہ خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ہم امریکی وزیر دفاع اور جوائنٹ چیفز کے بیانات کی تہوں میں جائیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ ان 38 دنوں میں دنیا کا نقشہ کیسے بدلا۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بریفنگ اس لحاظ سے بہت غیر معمولی ہے کہ یہ ہمیں ان بند دروازوں کے پیچھے کی وہ اسٹریٹجی دکھاتی ہے جو عام طور پر دہائیوں تک خفیہ رکھی جاتی ہے۔ جب ہم ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک ملٹری آپریشن نہیں لگتا۔ تو پھر کیا لگتا ہے؟ یہ جدید جنگی ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس کی ایک ماسٹر کلاس لگتی ہے، جس نے روایتی جنگ کے سارے پرانے اصول بیکار کر دیے ہیں۔ اور میں انہی اعداد و شمار سے آغاز کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سن کر واقعی ذہن الجھا جاتا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ امریکہ نے 50,000 فوجی اہلکاروں کے ساتھ 10,000 سے زائد پروازیں کی، اور ان میں بمبار طیاروں کے 62 مشنز شامل تھے۔ بالکل، اور ان میں سے کچھ مشنز کی طوالت تو ہاں، وہی بات جس نے مجھے واقعی الجھا دیا۔ مطلب 18 مشنز ایسے تھے جو امریکہ کی سرزمین سے اڑے، مسلسل 30 گھنٹے پرواز کرتے رہے، اپنا ہدف نشانہ بنایا اور واپس امریکہ آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک پائلٹ 30 گھنٹے تک ایک کاکپٹ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال، ایک طیارہ 30 گھنٹے تک ہوا میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے۔ میں نے شروع میں انرجی ڈرنکس کا ذکر کیا تھا، لیکن کیا یہ واقعی صرف کیفین کا کمال ہے؟ دیکھیں، کیفین پائلٹس کو جگا تو سکتی ہے، لیکن طیاروں کو اڑانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک انتہائی پیچیدہ میکینزم ہے جسے ٹرانسکام کہتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسکام۔ ہاں، ہم عام طور پر جنگ کو صرف لڑاکا طیاروں اور بموں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن ذرا اس 30 گھنٹے کی پرواز کی میکانیات پر غور کریں۔ جب ایک بامبر طیارہ مسوری یا ڈیکوٹا سے اڑتا ہے تو اسے بحر اوقیانوس کے اوپر ہزاروں فٹ کی بلندی پر کم از کم 3 سے 4 بار فضا میں ہی ایندھن بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ہوا میں اڑتے ہوئے ایک اور طیارہ اس کے ساتھ جڑتا ہے اور پیٹرول منتقل کرتا ہے۔ عین اسی طرح۔ اور ٹرانسکام وہ ادارہ ہے جو اس پوری سپلائی چین کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر وہ فیول ٹینکر طیارہ صرف 5 منٹ کی تاخیر سے بھی پہنچے، یہ موسم کی خرابی سے رابطہ نہ ہو پائے، تو وہ اربوں ڈالر کا بمبارڈ طیارہ سیدھا سمندر میں گر جائے گا۔ اوہ، واقعی۔ ٹرانسکام فوج کا وہ اعصابی نظام ہے جس کے بغیر پٹھے یعنی جنگی طیارے حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ اور بریفنگ میں سائبر کام کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آنے لگی تھی۔ سائبر کام کے حوالے سے بریفنگ میں کافی زور دیا گیا، لیکن ایک عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا وہ کی بورڈ پر بیٹھ کر دشمن کے کمپیوٹر ہیک کر رہے تھے، اور اس سے اس اڑتے ہوئے بمبارڈ طیارے کو کیا فائدہ ہوا؟ اسے اس طرح سمجھیں کہ جب وہ بمبارڈ طیارہ 30 گھنٹے کا سفر کر کے دشمن کی سرحد کے قریب پہنچتا ہے تو ظاہر ہے دشمن کے ریڈار اسے کئی 100 میل دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہیں پر سائبر کام کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بم گرنے سے کئی گھنٹے پہلے سائبر کام کے ہیکرز دشمن کے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک میں دراندازی کر کے ان کے ریڈار سکرینز کو اندھا کر دیتے ہیں، یا پھر انہیں غلط معلومات دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے واہ! ہاں، پائلٹ اپنا کام صرف اس لیے کامیابی سے کر پاتا ہے کیونکہ سائبر کام نے ڈیجیٹل دنیا میں اس کے لیے ایک غیر مرئی سرنگ کھود دی ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے، اور شاید اسی ڈیجیٹل سرنگ کا نتیجہ ہے کہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 13,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ایک اور اصطلاح جس نے میرا دھیان کھینچا وہ ڈائنامک ٹارگٹس تھیں۔ ڈائنامک ٹارگٹس، بالکل۔ بتایا گیا کہ 4,000 اہداف ایسے تھے جو ڈائنامک تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کن چیزوں پر بم گرا رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہداف پہلے سے کسی نقشے پر موجود نہیں تھے۔ اچھا۔ دیکھیں، روایتی جنگ میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایک پل ہے یا فلاں جگہ ایک فیکٹری ہے،
لیکن متحرک اہداف یا ڈائنامک ٹارگٹس وہ ہوتے ہیں جو اچانک میدان جنگ میں نمودار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موبائل میزائل لانچر کسی غار سے باہر آتا ہے، میزائل فائر کرنے کی تیاری کرتا ہے اور پھر فوراً واپس چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ ہدف جو شاید صرف 10 منٹ کے لیے نظر آئے؟ بالکل، اور ان 10 منٹوں کے اندر ایک سیٹلائٹ اس کی تصویر لیتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس تصویر کا تجزیہ کر کے تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ واقعی میزائل لانچر ہے۔ پھر یہ معلومات کمانڈ سینٹر جاتی ہیں، وہاں سے آسمان میں اڑتے ہوئے کسی ڈرون یا طیارے کو ہدف منتقل کیا جاتا ہے، اور بوم! ہاں، اور اس سے پہلے کہ وہ لانچر واپس غار میں جائے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ 4000 بار اس عمل کو کامیابی سے دہرانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کے دور میں جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ رفتار اور ریئل ٹائم ڈیٹا پروسیسنگ سے جیتی جاتی ہے۔ یہ رفتار تو واقعی خوفناک ہے۔ اب ذرا ہم اس تباہی کے ہجوم کی طرف آتے ہیں جس کا بریفنگ میں ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ پینٹاگون کے مطابق ان کے 3 واضح اہداف تھے۔ پہلا ہدف میزائل اور ڈرون صلاحیت تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق 80% فضائی دفاعی نظام یعنی 500 سے زائد اہداف تباہ کر دیے گئے، 450 بیلسٹک میزائل سٹوریج اور 800 ڈرون سٹوریج کی جگہیں اڑا دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر شاہد ڈرونز بنانے والی فیکٹریاں اور 90% اسلحہ ساز فیکٹریاں مکمل طور پر مٹا دی گئیں۔ اور جو دوسرا ہدف تھا وہ بحریہ تھا۔ بریفنگ کے مطابق ایرانی بحریہ کا 90% حصہ سمندر برد کر دیا گیا ہے، جس میں 150 جہاز اور IRGC کی آدھی چھوٹی کشتیاں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 95% سمندری بارودی سرنگیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن مجھے یہاں ایک بڑا سوال اٹھانا ہے۔ میں یہ تمام اعداد و شمار سن رہی ہوں، 90% بحریہ، 80% فضائی دفاع، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملک اپنی فیکٹریاں دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک عام تاثر ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور جاپان راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے، لیکن چند دہائیوں میں وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے آج ایک فیکٹری گرا دی ہے تو کیا وہ کل کسی اور ملک سے پرزے منگوا کر یا اتحادیوں کی مدد سے اسے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتے؟ کیا یہ 90% تباہی واقعی مستقل ہے؟ آپ کا موازنہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن دیکھیے، جدید دور کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ دوسری جنگ عظیم کی فیکٹریوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ آج کا ڈرون یا گائیڈڈ میزائل صرف لوہے اور سٹیل کو جوڑ کر نہیں بنتا۔ اس کے لیے مائکرو چپس، انتہائی مخصوص قسم کے الوئے اور ایسے کلین رومز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں آپٹیکل سینسرز تیار کیے جاتے ہیں۔ اچھا۔ جب پینٹاگون کہتا ہے کہ 90% اسلحہ ساز فیکٹریاں تباہ ہو گئیں تو انہوں نے صرف عمارتیں نہیں گرائیں، انہوں نے وہ پوری ٹیکنیکی سپلائی چین توڑ دی ہے جسے بننے میں شاید 30 سال لگے تھے۔ آپ کسی دوسرے ملک سے لوہا تو منگوا سکتے ہیں، لیکن آپ راتوں رات وہ انجینئرز اور وہ انتہائی حساس مشینیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اوہ، یعنی انہوں نے صرف ہتھیار نہیں چھینے بلکہ انہوں نے ان کی ٹیکنالوجی کی گھڑی کو 30 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے بریفنگ میں تیسرے ہدف پر اتنا زیادہ زور دیا گیا جو کہ جوہری صنعتی ڈھانچہ تھا۔ ہاں، 80% جوہری صنعتی ڈھانچہ۔ جی، 80% تباہ کر دیا گیا ہے، اور بریفنگ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو جوہری مواد اب زیر زمین دفن رہ گیا ہے اس پر 24 گھنٹے سیٹلائٹ اور سینسرز کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے۔ ان کا مقصد صرف موجودہ خطرے کو ٹالنا نہیں تھا بلکہ مستقبل کی صلاحیت کو پوری طرح منجمد کرنا تھا۔ یہاں ایک واقعہ بریفنگ میں بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ ایک طرف یہ مکمل تباہی ہو رہی تھی اور دوسری طرف ایران نے امریکی طیارہ بردار جہاز ایب لنکن پر سینکڑوں میزائل داغے۔ بالکل۔ لیکن پینٹاگون کے مطابق ایک بھی میزائل ہدف تک نہیں پہنچ سکا، سب کو راستے میں ہی مار گرایا گیا۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے نا، مطلب آپ کے پاس ایک ایسی ڈھال ہے جسے کوئی چیز نہیں توڑ سکتی اور دوسری طرف ایک ایسی تلوار ہے جس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایب لنکن پر حملہ ہوا تھا، دراصل یہ جدید فضائی دفاعی نظام کا سب سے بڑا